أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا ہاتھ تھام لے پریشانی میں اور برے وقت میں. درماندہ، ماندن رہ جانا، درماندہ ہے رہ گیا ہوا. ہاں، تو دوست آن باشد کے گیرت دستے دوست. دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا ہاتھ تھام لیتا ہے در پریشان حالیوں، درماندگی، پریشان حال میں اور برے وقت میں. شیخ سعدی کا شعر ہے. کچھ اس کا ہوگا سر. فعل مضارع ہے، بودن مصدر، باشد مضارع. ہم نے آپ سے کیا کہا ہوگا. ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، صرف بتانا ہے کہ ٹینس کون سا ہے. ایک ہاتھ نہیں چاہیے، اور بھی. ماضی شکیہ، شاباش. ہم نے کیا ہوگا؟ ما. آپ سے ہاں بے شمار یا شمارہ. کیا؟ چہ. اور کہا ہوگا. کس نے کہا ہے؟ کہا کس نے؟ ہم نے کہا ہے، تو گفت باشیم ہوگا. ما بے شمار یا شمارہ، چہ گفت باشیم. نظیری کا شعر ہے. نظیری سے اقبال بہت متاثر تھے. ز فرق تاب قدم ہر کو جا کے می نگرم.
ز فرق تاب قدم ہر کو جا کے می نگرم کرشم دامن دل می کشد کہ جا اینجاست. ہاتھ کھڑے کرنے ہیں. یہ می نگرم کون سا ٹینس ہے؟ ہاتھ کھڑے کرنے. ماضی فعل حال. فعل حال ہوتا ہی استمراری ہے. فعل حال کا مطلب ہے جاری ہے. ٹھیک ہے. یہ اس لیے کہ نگریستن مصدر ہے دیکھنا. نگریستن جس سے کہتے ہیں نگرانی کرنا. فلاں شخص نگران ہے مطلب وہ دیکھ رہا ہے. نگریستن ہے دیکھنا. تو یہ فعل حال ہوا. اس کا مضارع ہے نگرد نگریستن کا. فرق کہتے ہیں چوٹی کو. تو اب ہاتھ کھڑے کرنے ہیں کہ پہلے مصرعے کا ترجمہ کون کرے گا؟ چوٹی، ٹاپ. ہاتھ کھڑا کرنا ہے، زبان کھڑی نہیں کرنی. نہیں، ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی بتائیں. اس کو ذرا باب محاورہ کریں. چوٹی تو یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ کی، یا تو پھر چٹیا کر لینا. سر سے لے کے پاؤں تک ہر جگہ میں نگرانی کرتا ہوں. اور اچھا کریں اس کو. کون کرے؟ ہاں جی. سر سے پاؤں تک میں جہاں بھی دیکھتا ہوں. می کشد کون سا ٹینس ہے؟ فعل حال ہے جی. تو کرشمہ، ہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت. کوئی کرشماتی چیز، کوئی حیران کن چیز. کرشمہ. اور دامن دل، دل کا دامن. ہاں تو اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دل کے دامن کو کھینچ لیتا ہے. دل کے دامن کو کھینچتا ہے کہ جا اینجا است، کہ جگہ تو یہ ہے. اب مجھے کوئی اس کا با محاورہ اچھا سا ترجمہ کر کے بتائے شعر کا. کر سکتے ہیں آپ، سب کر سکتے ہیں. پوری کائنات میں جہاں بھی دیکھتا ہوں. یہ عشق مجازی کا شعر ہے. کائنات کہاں؟ سر سے پاؤں تک تمہیں، تمہارے سر سے پاؤں تک جہاں بھی میری نظر پڑتی ہے لگتا ہے کہ یہی جگہ اصل جگہ ہے. جی محبوب کے بارے میں. یعنی میں اگر تمہارے بالوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ واہ بال ہی بال ہیں، کیا خوبصورت بال ہیں. ابروؤں کو دیکھتا ہوں پھر وغیرہ وغیرہ. پاؤں تک آتا ہوں تو جی کشیدن مصدر، کھینچنا. حافظ کا ایک شعر لکھ رہا ہوں.
جی پہلا نظیری کا تھا. سالہا دل طلب جام جم از ما می کرد. از ما می کرد. جی جام جم. سالہا دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. ٹینس کون سا ہے؟ ماضی استمراری. سالہا سالہا سال سالوں تک. دل دل ہوتا ہے. طلب جام جام کی خواہش. طلب جام جم. ہاں یہ جام جم کوئی بتا سکتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جمشید جو ایک بادشاہ تھا اس کا ایک جام تھا جس میں وہ دیکھتا تھا he could see future. ہاں یہ ایک اساطیری قسم کی یعنی نیم حقیقی اور نیم فرضی کہانی ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا پیالہ تھا کہ اس میں وہ فیوچر کو دیکھ سکتا تھا. کیا کسی کے اردو کے شاعر کا شعر ہے شاید غالب کا ہے. جام جم سے میرا یہ میرا جام سفال اچھا ہے اور لے آئیں گے بازار سے گھر ٹوٹ گیا. جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے. سفال کہتے ہیں مٹی کو. تو جام جم کا پیالہ اس کا جمشید کا پیالہ تو ٹوٹ گیا پھر کہاں سے آئے گا. لیکن ہمارا مٹی کا پیالہ اس سے کہیں اچھا ہے. جو ٹوٹ گیا تو اور لے آئیں گے. سالہ سالہ سال تک. دل طلب جام جم. دل جام جم کی طلب یا جام جم کی خواہش از ما ہم سے می کرد کرتا تھا یا کرتا رہا بھی ہو سکتا ہے با محاورہ. آنچے وہ جو کچھ خود داشت خود رکھتا تھا. داشتن مصدر نون کٹا تو داشت ماضی مطلق جو کچھ اس کے پاس تھا. زے بیگانے تمنا می کرد. ہاں سب کچھ اس کے اپنے پاس تھا. دل کے پاس سب کچھ تھا. یعنی آپ اگر اپنے دل میں جھانکیں, آپ اگر مراقبہ کریں, آپ اگر اپنے ساتھ بیٹھیں, آپ اگر اپنے ساتھ وقت گزاریں تو آپ کو مستقبل کی چیزیں نظر آ سکتی ہیں. دل آپ کا جتنا روشن ہوگا, ہم نے تو میلے کیے ہوئے ہیں نا, تو آپ اگر اپنے دل میں جھانکیں گے تو مرکز تجلیات ہے. تو یہ ہمارا دل عجیب تھا یا کسی کا دل عجیب تھا, اپنا ہے یہاں ویسے,
جو ہم سے طلب کرتا تھا کہ ہمیں جم چاہیے، جمشید والا پیالہ چاہیے تاکہ ہم آنے والے حالات کو دیکھ سکیں، حالانکہ اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ جو کچھ وہ غیر سے طلب کر رہا ہے وہ تو خود اس کے پاس موجود ہے۔ کون سا ٹینس آپ لوگوں کا کمزور ہے؟ سارے کمزور ہیں۔ اچھا، سر وہ شکیہ اور وہ فائل جو ہے وہ آگے سے نہیں پڑھنے شکیہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہوگا۔ کون سا ٹینس ہے؟ شکیہ، شک ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا۔ اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ جو کیا ہوگا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شک پایا جا رہا ہے۔ انہوں نے آنہا ہمارے ساتھ، با ما، ساتھ کا مطلب ہوتا ہے با، اچھا، خوب۔ اب یہاں مصدر کون سا استعمال ہونا ہے؟ کردن والا، کرنا، نہ کردہ باشد۔ آنہا با ما خوب نہ کردہ باشند، باشند چونکہ آنہا ہے۔ جی وہ تو با ما آ گیا۔ اگر آپ مجھ سے بات کرتے تو میں جواب دیتا کہ نہ دیتا؟ میں تو دیتا، نہ دیتا۔ کون سا ٹینس ہے؟ شرطیہ۔ باہر اگر آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے شرط ہے۔ اگر اس کی کیا ترکیب ہوتی ہے؟ اگر باہر لگا دینا ہے۔ اسی طرح تمنائی میں کاش باہر لگا دینا ہے۔ اگر آپ، اگر شما مجھ سے، او بھائی مجھ سے کا مطلب ہے میرے ساتھ، ہاں، اگر آپ مجھ سے، اگر شما با من، حرف زدن ہوتا ہے بات کرنا، گفتن، گفتگو کردن، صحبت کردن، کیا بات ہے۔ اگر آپ مجھ سے، یہ سب سے اچھا لفظ ہے یہ والا، صحبت، کیا طریقہ تھا اس کا؟
یعنی اگر کے بعد کلیہ یہ بتایا تھا کہ اگر کے بعد آپ نے جملہ ڈیل کرنا ہے ماضی استمراری کے مطابق. صحبت می ذرا جرت سے ہاتھ کھڑا کر کے جنہوں نے کہا ہے جو کچھ وہ بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے. آپ نے کیا کہا؟ اچھا جی، اور کس نے کیا کہا؟ یہ درمیان میں سے بھی آوازیں آئی تھیں مختلف قسم کی، تو وہ اب نہیں آ رہی. ہاں ٹھیک ہے. اگر شما با من صحبت می کردید، تو کا کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس، لہذا اس کو فارغ کریں. من جواب دادن ہوتا ہے، جواب دینا. میں جواب نہ دیتا. آپ بتائیں جی. تھوڑی سی غلطی ہے، آپ بتائیں جی. تھوڑی سی غلطی ہے، جواب نمی دادم، می کے ساتھ نفی کا نون لگانا ہے. کیا اچھا شعر یاد آ گیا. یہ جس شخص نے صحبت کا لفظ استعمال کیا ہے اس کی وجہ سے یاد آیا. جی صحبت کردن، صحبت داشتن بھی ٹھیک ہے. دیکھیں بالکل اردو والا لفظ ہے. اردو والا لفظ ہے. یہ بھی اردو والا لفظ ہے. اب اس میں فارسی کیا ہے؟ فارسی یہ ہے. گفتگو آئین درویشی نہ بود، ورنہ اردو کا لفظ ہے. با اردو کا لفظ ہے. تو اردو کا لفظ ہے. ماجرا اردو کا لفظ ہے. یہ ہے فارسی کا لفظ. آلموسٹ ساری شاعری میں یہی چکر چل رہا ہے. اگر آپ کو اچھی اردو آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ شاعری پڑھنا یا سمجھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تھوڑی سی گرامر آ جائے جتنی کہ آپ کو آ چکی ہے. گفتگو ہے آئین درویشی. ہاں درویشی کا طریقہ نہیں ہے، درویشوں کا یا درویشی کا وہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں درویش گفتگو کرتے نہیں ہیں. نہ بود نہ تھا، درویشوں کا طریقہ کار گفتگو نہیں تھا. ورنہ کا مطلب ورنہ ہے بات ہو تمہارے ساتھ ماجرا ہا. ہاں اور داشتن مصدر ہے رکھنا، ٹو ہیو. ہاں اب اس ماجرا ہا کا مطلب لفظی تو وہی ہے جو کئی ہمیں تمہارے ساتھ ماجرے تھے،
لفظی مطلب ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ ہم بھرے پڑے تھے گلے سے یا گفتگو سے, یا اگر ہم درویش نہ ہوتے تو پھر ہم تمہیں بتاتے. ہاں, ورنہ ہمیں تمہارے ساتھ کئی قصے کرنے تھے, کئی باتیں کرنی تھیں. اب میرا چونکہ ذہن اسی قسم کا ہے اس لیے میں نے گلے کر لیا, ورنہ گفتگو اچھی بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے کتاب خریدی تو مجھے ضرور دیں گے. یہ ہے اب اگلے لیول کا, یعنی بالکل بچگانہ سطح سے آپ آگے نکل آئے ہیں. یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایک منٹ ٹھہرتے ہیں. باعثاً استعمال ہوگا. نہیں, خریدن, خرید و فروخت دونوں لفظ فارسی کے ہیں. انہوں نے کتاب خریدی تو مجھے ضرور دیں گے. کون سا ٹینس ہے؟ یہ کون سا ہے؟ کون کہتا ہے ماضی مطلق ہے اور کون کہتا ہے شرطیہ ہے؟ شرطیہ ہے. اسی لیے کہا کہ یہ ذرا ایڈوانس سٹیج ہے, یعنی جملے کے اندر سے آپ نے نکال لینا ہے. لفظ اگر لکھا ہوا کوئی نہیں ہے, لیکن اس میں اگر موجود ہے, یعنی شرطیہ ہے یہ. تو کیا ہوگا؟ اگر آنہا خریدند, اس لیے کہ جملہ تو بہرحال ماضی مطلق کا ہے, شرط لگی ہوئی ہے. نہیں, انہوں نے کتاب خریدی, یہ کون سا ہے؟ اگر یہ حصہ نہ ہو ماضی مطلق ہے. تو آنہا کتاب خریدند. اب جملہ سمجھانے کے لیے ضروری ہے, یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر لگتا ہے, اگر لگنا چاہیے, تو آپ نے پہلے اگر لگا دیا. اگر آنہا کتاب خریدند. سر لیکن یہ ماضی شرطیہ مستقبل کی بات نہیں ہو رہی. اسی لیے کہا یہاں تک تو ماضی ہے, یہ مستقبل ہے. اسی لیے میں نے کہا جی آ سکتا ہے, آ سکتا ہے. آنہا اگر کتاب خریدند, جی بالکل ہو سکتا ہے. تو یہ ماضی مطلق ہے. ہر ٹینس کے مطابق ہوگا. اگر وہ آئے گا کیا ہوگا؟ اگر وہ خواہد آمد, اس کا جس دن خواستن اور توانستن اور بائستن کیا تھا اب تھے, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس کا لفظی مطلب تو ہے خواستن. خواستن کا لفظی مطلب ہے چاہنا, درخواست. ٹھیک ہے, کسی سے کچھ لینا, کچھ لینے کی خواہش کرنا, درخواست ہے.
البتہ بعض چیزوں کا ہم بطور کلیہ استعمال کر لیتے ہیں. خاصتاً مصدر ہے، خواہد اس کا مضارع ہے، تو خواہد ہمیشہ لگے گا اس میں آپ کی. جی سر ابھی یہ جو سینٹینس آپ نے اگر وہ آئے گا، سر اس میں اگر بھی موجود ہے تو اس کو فعل مستقبل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں آئے گا لکھا ہے. یہ ہے نا، یہ مستقبل ہے. دو حصے ہوتے ہیں ایسے جملے کے ہمیشہ. من آپ بتائیں، آپ بتا سکتی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ بتا سکتی ہیں. میں 2 ہفتے کی چھٹی کے بعد آئی ہوں، کچھ نہیں بتا سکتی. اچھا، تو ضرور کا کیا ہوگا؟ حتمن، حتمن بے من خواہد، خواہند داد، خواہند، حتمن بے من خواہند داد. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کون سا استعمال ہے یہ؟ کس لفظ کا؟ بائستن کا استعمال ہے. طریقہ کیا بتایا تھا؟ اس جملے کو ذرا الٹا کریں. آپ کو نہیں چاہیے. جی بالکل، ہو گیا نا. جو ہی آپ نے جملہ الٹایا ہے تو ہو جاتا ہے. آپ کو ایسا نہیں چاہیے، آپ کو نہیں چاہیے کہ ایسا کریں. طریقہ یہ تھا کہ جملہ الٹانے کے بعد پہلا حصہ اس کے ٹینس کے مطابق اور دوسرا حصہ مضارع. یہی تھا نا. آپ بتائیں. فعل مضارع ہے یہ، بجائے خود فعل مضارع ہے جس میں مستقبل اور فعل حال دونوں موجود ہوتے ہیں. تو یہاں دونوں حصوں میں مضارع لگے گا. شما نہ باید، جی بالکل ٹھیک ہے. شما نہ باید این طور کنید. را لگا لیں تو ٹھیک ہے. سمجھ نہیں ہے. ٹینس کے مطابق. رائج رہا، جس وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، رائج رہا شاعری میں اور قدیم کلاسیکی کتابوں میں طے شدہ ماضی استمراری اگر کے ساتھ. لیکن بعد میں انہوں نے زبان پہ بہت کام کیا، ایران والوں نے. ہمارے ہاں تو ہم نے بے توجہ چھوڑ دیا اس کو. ایران والوں نے بہت کام کیا اور اس میں تبدیلیاں کیں. چنانچہ اب ان کی کتابی فارسی میں اور دوسری فارسی میں کافی فرق کافی جگہوں پہ آ جاتا ہے. میں اصل میں ان وقت بھی نہیں تھا نا، ان تفصیلات میں ہم جانا نہیں چاہتے تھے. اچھا، یہی اگر جملہ ہو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جی، یعنی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ ایسا کریں. آپ بتائیں.
آپ کو ایسا نہیں چاہیے تھا. جی تبھی آپ جملہ کر سکو گے, ورنہ نہیں کر سکتے, بہت مشکل ہو جائے گا. بائستن کا استعمال جملے کو الٹانا پڑے گا اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے. شما نمی بایست ان طور کنید, دوسرا حصہ مضارع ہے. آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ ایسا کریں, یہ مشکل ہے. بہرحال پہلا پارٹ دوبارہ ہوتا ہے. شما نمی بایست ان طور کنید. شما نمی باعث پہلا حصہ ماضی استمراری, دوسرا حصہ فعل مضارع ہمیشہ, دوسرا حصہ ہمیشہ فعل مضارع. اچھا جی 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 یہ ہم استعمال ہی بائستن کا کر رہے ہیں. نون ہم نے کاٹ دیا, نون کاٹنے کے بعد ہم نے اس سے پہلے می لگایا اور می کے ساتھ نون لگایا. اب آپ فاعل ہو گئے ہیں, مفعول نہیں رہے. پہلا ہمیشہ ماضی استمراری ہے. جی ہاں بالکل, می لگے گا. بائستن کا نون کاٹنے کے بعد اس سے پہلے می لگائیں گے. اگر اس کو نفی بنانا ہے تو می کے ساتھ ہمیشہ نون لگنا ہے. آ کر یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دو کام ہو رہے ہیں. جس جملے میں دو کام ہو رہے ہیں, ایک کام کے مکمل ہونے کے بعد دوسرا شروع ہو رہا ہے, تو پہلے فعل کے ساتھ ہے لگنا ہے. اب ہماری کلاس ختم ہو گئی ہے. میں نے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے, اور خاص طور پہ یہ جو بچے یہاں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے جو باہمت اور بہت کوشش پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں, ان کا کمال یہی ہے کہ آپ جیسے لوگ, یہ نہایت بورنگ اور تکلیف دہ کام ہے گرامر پڑھنا اور گرامر پڑھانا, دونوں کوئی مناسب کام نہیں ہے یہ, لیکن یہ ضروری ہے. کوئی بھی زبان ہوتی ہے کسی بھی علم تک پہنچنے کا ذریعہ. زبان سیکھے بغیر آپ براہ راست وہاں نہیں پہنچ سکتے. سو انہوں نے یہ بورنگ قسم کا پروگرام آپ لوگوں کے لیے ارینج کروایا. آپ لوگوں نے جتنا اچھا رسپانس دیا اس پہ, مطلب میرے لیے حیران کن ہے. میرے لیے, میں ٹیچنگ میں ہوں پچھلے کوئی 15-20 سالوں سے, میں نے اتنے کمیٹڈ لوگ اسٹوڈنٹس کم دیکھے ہیں. اس لیے کہ کوئی کسی کالج میں پڑھ رہا ہے, کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, کوئی گھرداری کر رہا ہے, کوئی ملازمت کر رہا ہے, کوئی شہر کے کسی کونے سے آ رہا ہے, کسی کونے سے آ رہا ہے, اور اسے کوئی ڈگری نہیں ملنی آخر میں جس سے اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو یا اس کے عہدے میں اضافہ ہو. اس کے باوجود
اس تعداد میں اگر لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے یہ زبان جیسی بے لذت چیز کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سنجیدگی سے لیتے ہیں، تو یہ کمٹمنٹ ہے آپ لوگوں کی. آپ اس کے لیے بہت قابل تحسین ہے کہ آپ موسم اس دوران بہت سخت بھی آئے، پھر بھی آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے توجہ سے پڑھا، جس سے مجھے یہ کلاس کوئی بورنگ نہیں لگی. بورنگ سبجیکٹ پڑھانے کے باوجود مجھے ایسا لگا. باقی زبان ایک ایسا عمل ہے جس میں چونکہ ذخیرہ الفاظ کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، یہ عمر بھر کا کام ہے. یہ کسی ایک کورس، کسی 2 کورسوں کا، 10 کورسوں سے نہیں ہوتی. آپ کی محبت، جتنا آپ زبان کو وقت دیں گے، بنیادی چیزیں اگر آپ سیکھ گئے ہیں اور آپ سیکھ گئے ہیں، مطلب پرفیکٹ تو نہیں ہوتا کوئی بھی، پر آپ کو شدھ بدھ ہو گئی ہے. اب آپ کا شوق پڑھائے گا آپ کو کلام اقبال یا کلام فارسی کوئی بھی. آپ اب اس میں اتر جائیں، آپ کے پاس چھوٹے موٹے ہتھیار آ گئے ہیں. سو آپ لوگ گھر پہ بیٹھ کے کوشش تو کریں. کسی بھی شاعر کو اقبال اس لیے ضروری ہے کہ وہ وقت کی ضرورت ہے، جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے جن چیزوں کی، بیداری کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اقبال ہمیں اس کا درس دیتا ہے. باقی شعراء عام طور پہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، ریلیکس رہیں، مزے کریں. تو آپ اقبال کو پڑھ سکتے ہیں. میں پورے دعوے سے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ آپ کو بیچ میں سے کچھ الفاظ نہیں آئیں گے. وہ الفاظ اگر آپ ڈکشنری سے دیکھیں گے تو آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا. اور پھر معین نظامی صاحب تو آپ کو فارسی کلام پڑھا ہی رہے ہیں. معین نظامی صاحب بلا شبہ بر صغیر پاک و ہند میں گنے چنے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اپنے علم کے اعتبار سے. سو ان سے استفادہ کریں. آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں اور نیک تمنائیں. اور مجھ جیسے سست آدمی کو، میں نہیں ہلتا جلتا، میں اقبال کے نظریات کے شاید خلاف ہوں میں جبریہ عقائد کا آدمی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس وقت ضرورت متحرک ہونے کی ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ ہمت کی مجھ جیسے آدمی کو جو نہیں نکلتا گھر سے باہر، یہ مجھے باہر لائے. ان کی مہربانی، میرے اعتماد میں اضافہ کیا. آپ لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا اور یقیناً علم میں بھی ہوا ہوگا. میں آپ لوگوں کا اور اقبال انٹرنیشنل سوسائٹی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بہت شکریہ.